ایک اور مسئلہ ہے جو یہاں کے ادیبوں کو اور دانشوروں کو اور شاعروں کو ہمیشہ الجھا کے رکھتا ہے. اس میں آپ میری رہنمائی کریں کہ اسلام میں 2 عورتوں کی گواہی ایک مرد کے برابر کیوں رکھی گئی؟ کیا عورت ڈیگریڈ ہے؟ اس کا صرف یہ ہے، عورت جو ہے نا وہ رب کا دیدار نہیں کر سکتی، رب سے بات کر سکتی ہے، دیدار نہیں کر سکتی. نہیں سمجھے؟ اس وجہ سے عورت کا جو نا رتبہ وہ کم ہے. ولیوں میں رابعہ بصری کلندروں میں بولتے ہیں کہ سب سے بڑی ہے، لیکن ان کو بھی آدھا کلندر کہتے ہیں. حالانکہ خانہ کعبہ ان کا طواف کرنے آیا تھا، خانہ کعبہ طواف کر پھر بھی ان کو آدھا کلندر کہتے ہیں. اس کی وجہ تھی کہ وہ رب سے باتیں کرتی تھی لیکن رب کا دیدار نہیں کر سکتی. اس وجہ سے عورت کا درجہ نہ نیچا ہے. دوسری بات یہ ہے، عورت کو رب نے بنایا نہیں ہے. تم سنو گے یہ کہاں سے آگے پھر آپ سننے آئے ہو. اللہ نے صرف آدم علیہ السلام کو بنایا، مٹی سے بنایا نا. یہ کہاں کہیں پڑھا کہ مٹی سے مائی ہوا کو بھی بنایا؟ نہیں پڑھا. نہیں، صرف آدم علیہ السلام کا پڑھا. مائی ہوا کا کیوں نہیں پڑھا؟ ان کی پسلی سے ہوا پیدا ہوئی. پسلی سے نکلیں گے نا، رب نے نہیں بنایا نا. آدمی کی پسلی سے نکلیں گے. آدمی کے اندر وہ جو مکر چکر تھے نا وہ عورت کی شکل میں نمودار ہوئی نا. اس وجہ سے اس کی پوزیشن جو ہے نا وہ نیچے. تو ایک نے رب کی تخلیق نہیں ہے. اس تمہارا وہ اللہ ہے، عورت کا مجازی خدا تم ہو، اس کے تم ہو مجازی خدا. یہ تمہارے برابر کیسے ہو سکتی ہے؟ پھر 2 ملا کے نا آگے پیچھے تو پھر ایک کے برابر کر دیں نا. اس وجہ سے ایک کی گواہی نہیں ہے. بس صرف یہ وجہ ہے کہ مرد برابر نہیں نا، مرد کے نہ دیدار کر سکتی ہے نہ اس کو اللہ نے تخلیق کیا نا. یہ مرد سے نکلی ہوئی ہے نا. تو کوئی عورت بھی دیدار نہیں کر سکی سر؟ یہ حضرت فاطمہ زہرا نے کیا ہے صرف، لیکن ان کو بطول کہتے ہیں. ان میں جو روح تھی نا وہ مردانہ تھی، جسم تھا زنانہ تھا. اللہ اب بطول تب کہتے ہیں کہ عورتوں کو ہر مہینے پیریڈ آتے ہیں. جی، ان کو پیریڈ نہیں آتے تھے. جن عورتوں کو پیریڈ نہ آئے ان کو بانٹ کہتے ہیں. ان کی اولاد نہیں ہوتی ہے. ان کی اولاد بھی ہوگی، بے شک. پیریڈ بھی نہیں تھا، اولاد بھی ہوگی. اب رہا سوال کہ اولاد کی پرورش تو خون سے ہوتی ہے، تو خون تھا ہی نہیں، پرورش کیسی ہوگی؟ پر نور سے پرورش. سبحان اللہ. اولاد کی پرورش نور سے ہوگی، تب نوری اولاد کہتے ہیں. اس لیے اگر کہ وہ شعر ہے کہ ان کی نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا. ان کی پھر آگے جو ہے نا، پھر آگے نہیں. یہ 7 تک رہا ہے، 7 نسل تک اس کا اثر رہا. اس کے بعد ختم ہو گیا. 7 سے 11 تک جو ہے نا وہ امامت رہی، انہی میں رہی. اس کے بعد امامت جو ہے نا وہ امت میں چلے گی. امام حنیفہ میں چلے گی، امام مالک میں چلے گی، کبھی سادات میں، کبھی امت میں، کبھی سادات. یہ نہیں، مگر امام ابو حنیفہ تو امام جعفر صادق کے وقت میں تھے. امام جعفر صادق کے وقت میں امام ابو حنیفہ موجود تھے. بلکہ ان کا کئی یہ بھی ہے کہ میں نے امام جعفر صادق سے علمی حساب کیا. وہ امام جعفر صادق خدمت ہے نا، یہ شریعت کا علم دیتے ہیں. پھر آخر میں امام مالک کے پاس چلی گئی نا. اس طرح پھر کبھی امت میں کبھی سادات میں. ایسا مستقل سادات میں نہیں رہی. اس لیے کہ زین العابدین جو پیدا ہوئے تو ان کی ماں جو تھیں وہ تو ایران کی تھیں. تو جو نجیب الطرفین کا سلسلہ چلا تھا وہ تو امام حسن اور امام حسین پہ آن کے ختم ہو گیا. ان کی اولاد نجیب الطرفین ابھی تک بھی لوگ نجیب الطرفین ہیں دنیا میں. نجیب الطرفین کا یہ ہوتا ہے کہ ماں حسن سے ہو یا باپ حسن سے ہو تو آگے بیوی حسین سے یا حسن سے، اس طرح اس کو نجیب الطرفین کہتے ہیں نا. یہاں ابھی تک پاکستان میں دنیا میں نجیب الطرفین سادات کہلاتے ہیں. جس طرح غوث پاک ہیں وہ بھی نجیب الطرفین کہلاتے ہیں. ماں سے بھی سلسلہ تھا، باپ سے نہیں. مگر یہ کہ اس میں جو بلڈ باہر کا شامل ہوا، مثال کے طور پہ امام حسن جب باہر ان کا بلڈ پہلے جو تھا بس نور ہی نور تھا نا. پھر جب بلڈ آیا نا تو نور کے ساتھ بلڈ بھی شامل ہو گیا نا. کچھ عرصے بعد نور ختم ہوا، پھر بلڈ رہ گیا نا. پھر بلڈ میں نور ان کو ڈالنا پڑا نا. ان اماموں تک کسی کو ضرورت نہیں تھی چلے ولے کی، کسی سید کو ضرورت نہیں ہوئی اماموں تک. اس کے بعد سادات کو بھی چلنے کی ضرورت پڑی ہے نا اس نور کے لیے جو بلڈ سے نکل گیا تھا. اس نور کا اثر وہاں تک رہا نا. نور کا اثر ختم ہو گیا تو سادات ہیں، پھر بھی چلوں گی، پھر بھی ان کو چلوں کی ضرورت پڑی ہے. اس سے پہلے چلوں کی ضرورت نہیں. ضرورت وہ نوری تھے.